بلا شبہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ مومن بھائیو، یقیناً اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت ایسا سرور ہے جس سے دل کھل جاتے ہیں، ایسا نور ہے جس سے بصیرتیں کھل جاتی ہیں، اور اہل تقوی دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اللہ کی معیت میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کے ساتھ ایسی جماعت ہوتی ہے جو مغلوب نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایسا پہرے دار رہتا ہے جو کبھی نہیں سوتا، اور اس کے ساتھ ایسا رہنما ہوتا ہے جو کبھی راہ نہیں بھٹکتا۔ مومن مرد و خواتین، وہ مقصد جس کی حصول یابی کی تگ و دو پر اہلیان عقل و خرد کا اجماع ہے، اور وہ اپنے مختلف رجحانات اور خیالات کے باوجود اس کے حصول پر متفق ہیں، وہ ہے اطمینان قلب اور دل کا سکون، جس کے ذریعے زندگی پاکیزہ اور بود و باش خوشگوار ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ اس کی راہ سے بھٹک گئے اور ان راستوں میں ہلاک ہو گئے، لیکن ہم پاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس مقصد کے حصول کی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مرد و عورت میں سے جو کوئی نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اور ہم انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یقیناً وہ اللہ پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس عظیم آیت کے سیاق و سباق پر غور کریں، آپ کو انوار قرآن کی ایک چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دے گی۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اس آیت کے مضمون کے اس بات سے اور اس مقصد کی وضاحت سے پہلے ایک باریک قرآنی اشارہ ہے جو بتاتا ہے کہ آدمی کی سعادت اور اس کے دل کا اطمینان و سکون مجرد دنیاوی مظاہر اور محض فانی مادیات سے حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ دل کما حق ہو اللہ کی توحید اور اس پر ایمان سے معمور نہ ہو، اور بندے کے اعضاء و جوارح اللہ کی ہدایت کے مطابق ان نیک اعمال کو انجام نہ دیں جن سے نفس پاکیزہ اور بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری ساز و سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔ اس عظیم اصول کا اس بات ہے کہ ان سب مفاہیم کا ٹھکانہ دل ہے،
نہ کہ ظاہری اشکال و مظاہر۔ پھر اس آیت کریمہ کے بعد ایک اور باریک اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اس قرآن عظیم میں اللہ نے دنیاوی اور اخروی زندگی کی سعادت کے اسباب کو اکٹھا کر دیا ہے اور دونوں جہان کی خوشیوں کے راز کو جمع کر دیا ہے، جو کہ دلوں کی حیات، نفسوں کی آسودگی، زندگی کی نعمت اور روحوں کی راحت ہے۔ بے شک تلاوت و تدبر اور علم و عمل کے ذریعے قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہی حقیقی نعمت ہے، جس کے سامنے تمام آسائشیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ جب مومن اللہ کے ذکر کے چشمے سے سیراب ہوتا ہے تو اس کا دل اطمینان سے تر ہوتا ہے اور سکون سے لبریز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ زندگی اس بات کے اثرات میں سے ایک اثر ہے کہ دل اپنے خالق کے ساتھ لگا ہوا ہو، اس کی توحید سے پر رہے، اسی خالق پر اس کا اعتماد ہے، اسی کی بارگاہ میں اس کو سکون ہے، اسی کی تقسیم پر راضی ہے اور اللہ کے سبب وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا اللہ کی حقیقی توحید اور تمام حالات میں صرف اللہ کی طرف دل کی کمال توجہ ہی اس وقت اس کے سکون اور امن کا سب سے بڑا سبب اور اطمینان و خوشی کا عظیم ترین راز ہے، جب تبدیلیوں کے طوفان اٹھیں اور پریشانیوں کی لہریں ٹھاٹھیں ماریں۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ گراں گزری اور انہوں نے کہا، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کر، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ موحد مومن کا دل خوفناک حالات اور اضطرابی کیفیت کے وقت پہاڑوں کی طرح راسخ اور مستحکم رہتا ہے۔ مومن بھائیوں، سعادت مندی ایک پوشیدہ معنی اور باطنی احساس ہے جو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ الفاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے، نہ مال و متاع سے خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی قلموں کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے نمایاں آثار اور دلکش انوار ہیں جنہیں مومن سکینت کے احساسات، نفس کی رضا، اس کی بے نیازی، اطمینان اور سرور میں محسوس کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت میں برکت عطا فرمائے اور مجھ پر اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے۔ میں یہ بات کہتا ہوں جسے آپ نے سنا، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی پے در پے فضل، رواں احسانات اور پے ہم نعمتوں پر۔
ایسی تعریفیں جن سے نعمتیں بڑھتی اور زیادہ ہوتی ہیں، احسانات جاری و ساری رہتے ہیں، اور درود و سلام ہو اس ذات پر جس پر سلسلہ رسالت کا خاتمہ ہے اور جس کی دعوت کا سورج آفاق پر چھایا ہوا ہے، یعنی ہمارے نبی محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان سب پر جو تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ ایسا درود و سلام جو صبح و شام، رات و دن، ہر وقت جاری رہے، جب تک پرندے چہچہاتے رہیں، بادل برستے رہیں اور خوشگوار باد صبا چلتی رہے۔ اما بعد مومن مرد و خواتین، جب ہم قرآن میں تدبر کرتے اور اس کے معانی و مقاصد پر غور کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اللہ نے سورۃ النحل کی آیتوں میں اپنی نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی اور اپنی متنوع نعمتوں کو شمار کرنے کے بعد پاکیزہ زندگی کے حصول کا راز بیان کیا ہے، تاکہ یہ ثابت کرے کہ اسلام زندگی کی ظاہری صورتوں اور مادی اسباب کو نظر انداز کرنے سے منع کرتا ہے، اور اسلام زندگی کی حقیقت اور اس کی لذتوں سے کنارہ کش نہیں ہے، بلکہ یہ ان ظاہری چیزوں کو ان ذرائع و اسباب کے دائرے میں رکھتا ہے محض جن سے انسان کی خوشی حاصل نہیں ہوتی، اور پاکیزہ زندگی جس سے نفس کی خوشی اور دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اللہ پر حقیقی ایمان اور نیک عمل کی زندگی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان قرآنی آیات کے سیاق میں اس عظیم مفہوم کو ثابت کیا گیا تو اس کے بعد ان لوگوں کی بری حالت کو بیان کیا گیا جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا۔ پھر ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ اسباب اور مادیات میں لگ گئے اور مقاصد و غایات کو بھول گئے۔ پھر اللہ نے کفران نعمت سے ڈرایا، اور ارشاد باری تعالی ہمارے سامنے ہے، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن و اطمینان میں تھی، ہر طرف سے اس کا رزق آسانی سے آتا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا، اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر اس نے زندگی کے حلال آرائش و زیبائش سے لطف اندوز ہونے پر زور دیا، منعم حقیقی اللہ جل شانہ کی یاد دہانی کرائی، فرمایا پس جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تاکہ مومن بندہ اللہ سے تعلق جوڑے، اس کی توحید اور بندگی بجا لائے، اور ساتھ ہی زندگی کے اسباب اختیار کرے اور دنیا کے حلال مظاہر سے لطف اندوز ہو، جو ایک ایسے کامل ربانی منہج اور ایک ایسے جامع الہی تشریع کے ماتحت ہو جو زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور نفس کو اس کا حق دیتا ہے، ساتھ ہی اسے اپنے خالق سے جوڑتا ہے اور اسے اس کے انجام اور اس کی دائمی آخرت کی زندگی کی یاد دلاتا ہے۔ اور جان لو کہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے بہترین دنوں میں جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اور ان کی آل اور ان کے نیک روشن رو صحابہ پر اور ان کے نیک پیروکاروں پر، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ اپنے فضل میں شامل فرما۔ اے صاحب جلال و اکرام، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اس مبارک ملک کو محفوظ و مامون رکھ اے رب العالمین، اور تمام مسلم ممالک کو بھی امن و سلامتی سے نواز۔ اے اللہ، اس مبارک سرزمین حرمین شریفین کے گہوارے
اور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے حکمرانوں، علماء کرام، اس کے عقیدے، اس کے مقدسات اور اس کی حرمتوں کی حفاظت فرما، اس کے فوجیوں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما اور اس کے امن کے محافظوں کی نگرانی فرما، اور ان سب کے جو حرمین شریفین کی خدمت، ان کی دیکھ بھال اور ان کے زائرین کی نگہداشت میں لگے ہوئے ہیں، جن کی سربراہی خادم حرمین شریفین اور ان کے امین ولی عہد کر رہے ہیں، اے اللہ ان دونوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان دونوں کو اپنی خاص نگرانی میں محفوظ رکھ، اور ان دونوں کو ان کاموں کی توفیق دے جن میں بندوں اور ملک کی بھلائی اور اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ دین و دنیا کے معاملات میں ان کی مدد فرما، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور انہیں حرمین شریفین، ان کے زائرین اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمات کا بہترین اور بھرپور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلم ممالک کی حفاظت فرما اور ان سب کے حالات درست فرما۔ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے شکستہ کو جوڑ دے، ان کے معاملات کی ذمہ داری سنبھال لے اور ان کی فتح لکھ دے، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہم تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے، اور تمام چیزوں کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے، اور ان چیزوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے، یقین تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے رب کا شکر ادا کر کے اس کے فضل کو برقرار رکھو اور اس کے احکام کی فرما برداری کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، دعا اور اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ ہمارا رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو اور تمام تعریف اللہ رب العالمین